I never imagined that I will witness something like that in my life. And I'm so happy, very happy. ہم پہلی مرتبہ 12 سال قبل ملے تھے. وہ شام سے انہی دنوں نکلا تھا. وہ گے تھا، جمہوریت پسند تھا اور اسد کی پولیس کے ہاتھوں ریپ کا شکار. They raping me one by one. I'm start to say, please don't do that. Please don't do that. We've spoken with victims of rape and with the people who've given. پھر ان سے بے نام بے چہرہ صرف آواز بن کر رہنے کے لیے کہا گیا. لیکن اب ایسا نہیں ہے. آج ہالینڈ میں رہنے والے رینے شیوان اپنا چہرہ دکھا کر اسد کے زوال کا جشن منا رہے ہیں. آج آپ نے کیمرے کے سامنے آنے کا فیصلہ کیوں کیا ہے؟ Because the Republic's fear is gone. Because I'm not scared of them anymore. Because Assad is a refugee in Moscow. قیدیوں کی رہائی دیکھ کر خوفناک یادیں واپس آ گئیں. I witnessed this and I saw people are free. I was so happy for them, but I saw myself there. I saw when they raped me, when they tortured me. I saw everything. It's a flashback. کچھ گھنٹوں کے بعد میں ایک دوسرے ریفیوجی سے ملا جسے میں جنگ کے زمانے سے جانتا ہوں، جس نے امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑا. کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اندھیرے کے بعد اجالا ہوتا ہے. یوجین کو شام کے کرد علاقے سے نکلے ہوئے تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں. وہ یورپ کی طرف آنے والے ان سینکڑوں ریفیوجیز میں شامل تھیں جب میں ان سے پہلی مرتبہ ملا تھا. عمر 15 برس تھی اور آنکھوں میں بڑے خواب. میں ایک ایسٹروناٹ بننا چاہتی ہوں تاکہ اوپر جاؤں اور کسی ایلین کو دیکھوں. یوجین جرمنی میں محفوظ ہیں، لیکن اب وہاں شامی شہریوں کی پناہ کی درخواستوں کو روک دیا گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ اسد حکومت کا خاتمہ اچھی بات ہے، لیکن جدوجہد ختم نہیں ہوئی. میں جانتی تھی کہ میں کیسے شام نہیں جاؤں گی جس کا صدر اسد ہو اور ہمیں بہتر ہونے کا چانس کبھی نہیں ملے گا. یہ چیپٹر بند ہو چکا ہے، تو میرے خیال میں اصل چیلنج اب شروع ہوا ہے. تو بڑا چیلنج کیا ہے؟ ہم ایک بہتر قوم بن سکتے ہیں اور بن جائیں گے. محبت کرنے والی قوم، امن کو قبول کرنے والی، انتشار، خوف اور تباہی والی قوم نہیں. شام اور اس سے باہر بہت سے اچھے لوگوں کو امید ہے کہ یوجین صحیح سوچ رہی ہیں.